فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے رسول کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اتباع کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اب وہاں آدم علیہ السلام تھے اور حکم ربی تھا کہ اس کو سجدہ کرو، جس نے نہیں سجدہ کیا وہ قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لعنتی بن گیا، وہ مردود بن گیا، اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا۔ اور جو آدم کے بھی جو نبی ہیں، جو آدم کے بھی پیغمبر ہیں، جو آدم کے بھی امام ہیں، جب ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں سب نے مل کر میرے اس حبیب کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، وہاں آدم کی بات نہ ماننے والا مردود ہو گیا، یہاں آدم کے بھی جو امام ہے جب ان کے پیچھے کوئی نہیں چلے گا تو اللہ اس کو کتنا سخت عذاب دے گا، کتنی سخت اس کی سزا ہوگی۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے والا، اس نے کس کا حکم رد کیا تھا؟ حکم تو اللہ کا تھا نا، اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے کا حکم کس کا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، یہاں بھی اذن اللہ کا ہے، یہاں بھی حکم اللہ کا ہے، وہاں بھی حکم اللہ کا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حکم ماننے والوں کو کسی کو جبریل بنا دیا، کسی کو میکائیل بنا دیا، کسی کو اسرافیل بنا دیا، کسی کو عزرائیل بنا دیا، سب کو نوری مخلوق بنا دیا، فرشتے بنا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف کر دیا۔ ان کا رتبہ بہت زیادہ، ان کا مقام بہت زیادہ، ان کا مرتبہ بہت زیادہ۔ جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ نے اتنا کچھ عطا فرما دیا، اور جس نے اللہ کی بات مانتے ہوئے اس کے حبیب کی اتباع کی، اس کے حبیب کے پیچھے چلا، اس کے حبیب کی بات پر آنکھیں کو بند کر کے نبی کے پیچھے چلنے کو جس نے اپنا وتیرہ بنا لیا، اللہ نے کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر فاروق بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو مولا علی بنا دیا۔ جس نے ایمان کی نگاہ کے ساتھ میرے آقا کی زیارت کی اور آقا کے حکم کی پاسداری کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا، سب کو اللہ نے جنتی فرما دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور یہ صرف ان کی حد تک نہیں ہے، آج بھی جو نبی کی اتباع کرتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس کو جو مرتبہ عطا فرماتا ہے، جو عزت عطا فرماتا ہے، وہ باقیوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کی عزت میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں، اس کے رزق میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ اس کو دل کا چین اور سکون بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کی اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے، اس کے ہر معاملے کو اللہ آسان فرما دیتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ نے کون سا کام ہمیں کہا ہے؟ اللہ نے یہ کام کہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے میرے محبوب کے پیچھے چلنا ہے۔ تمہارا جو بھی کام ہو، کھانے پینے کا ہو، سونے جاگنے کا ہو، ماں باپ کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کا معاملہ ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہو، باہر مارکیٹ کے اندر جا کے کاروبار کرنا ہو، اپنے رشتہ داریاں نبھانی ہو، اپنے محلے کے اندر معاشرے کے اندر رہنا ہو، اپنا جسمانی معاملہ ہو یا روحانی معاملہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے محبوب نے یہ کام کیسے کیا تھا، جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کر لو، بس تم نے اتنا کرنا ہے۔ اب تمہارے جتنے کام ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے گا، لیکن بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے محبوب کے پیچھے چلنا۔ لیکن جب تم ویسا نہیں کرتے، جب تم وہ والا کام نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صبح اٹھ کے فجر پڑھتے تھے اور ہم لوگ اٹھتے ہیں 8-9 بجے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو
فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ محمد میری بات سنو، تو میرے آقا فرماتے میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جاتا، میں اتنی فرما برداری کرتا۔ اور آج ماں کتنی مرتبہ کہہ دیتی ہے بیٹا یہ میں نے کام کتنے دن ہو گئے میں نے یہ کام کہا ہوا ہے، اچھا ماں جی کر دیتے ہیں، کون سا بھاگے جا رہے ہیں، ہو جائے گا یہ کام۔ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ یار اولاد کو کام کہیں یا نہ کہیں پتہ نہیں کیا فیل کرے گا، اور جس کو انہوں نے پیدا کیا ہے اس سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یار میرا بیٹا کیا کہے گا، پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا، کہہ کے دیکھ لیتے ہیں۔ بے شرم اولاد ہے یہ، ایسی اولاد کو تو چھتروں کی کمی ہے کہ جس کے ماں باپ یہ سوچتے ہوں کہ ہم نے بچے کو بات کہنی اور ڈر رہے ہوں کہ ہمارا بچہ پتہ نہیں ہماری بات مانے گا یا نہیں مانے گا۔ میرے آقا تو فرماتے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز دے، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاؤں، اور یہ امتی ہے کہ اس کی ماں ڈرتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کام کہوں یا نہ کہوں، مانے گا یا نہیں مانے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کے اندر مجھے سب سے زیادہ جو چیزیں اچھی لگی ہیں ان میں سے ایک چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ چیز اللہ نے بیوی کی صورت میں عطا فرمائی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، قیامت والے دن ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تیری راحت کے لیے تجھے اپنی بندی دی تھی، بتا تو نے ہماری بندی کے ساتھ کیا کیا۔ کتنا بدبخت وہ شخص ہے کہ جس کی بیوی کے سانس خشک ہو جاتے ہیں کہ میرا شوہر گھر پہ آ گیا، توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ اور ایسے ہیں ہمارے حالات، کتنے سسرال ایسے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اس نکمے کو ہم نے اپنی بیٹی دی ہوئی ہے، اگر اس کی خدمت کے اندر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، یہ ہمیں نچا کے رکھ دے گا، ہماری بچی کو جو ہے وہ تنگ کرے گا، تانے مارے گا۔ یار حیا نہیں آتی ان باتوں پر، شرم نہیں آتی ان چیزوں کے اوپر۔ میرے پیغمبر نے تو زندگی گزار کے دکھائی ہے، اتنی اعلیٰ زندگی گزاری، اتنی اچھی زندگی گزاری۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی زوجہ محترمہ کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے تو اتنے زیادہ ان کا دل راضی کرنے کے لیے معاملات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، اور دوڑ لگانے کے اندر جس کو اللہ نے دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان بنایا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنی بیوی کا دل راضی کرنے کے لیے جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتے، حضرت عائشہ کو آگے کر دیتے کہ میری عائشہ جیت جائے گی، اس کا دل راضی ہو جائے گا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، میں جیت گئی، میرے شوہر پیچھے رہ گئے۔ یار میرے آقا کا تو یہ طریقہ تھا۔ اور یہاں آج کا یہ 2 نمبر جو مرد بنا پھرتا ہے، 2 نمبر مرد کہیں گے، یہ 1 نمبر مرد نہیں ہوتا جو بیوی کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا، یہ 2 نمبر قسم کا بندہ، یہ 2 نمبر قسم کی اس کی مردانگی، یہ کہتا ہے کہ اگر جناب ہر وقت جو ہے وہ بیوی کو اپنے پیر کے نیچے رکھو، کہیں اس کا دل ہی راضی نہ ہو جائے، یہ خوش ہوگی تو پتہ نہیں کون سا طوفان آ جائے گا۔ ہمارے اسلام کے اندر جو حقوق کا سلسلہ ہے، اسی طرح یہ جو کاروباری حضرات ہیں، یہ جو ملازمتیں کرنے والے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہم میں سے وہ ہیں کہ جن کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ڈیوٹی ہے۔ اب یہ 8 بجے ڈیوٹی پر جانے والا بندہ 9-10 بجے ڈیوٹی پر جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ یار میں جو 2 گھنٹے کی ڈیوٹی چھوڑ رہا ہوں، جو میں ڈنڈی مار رہا ہوں، کیا میں اس کے پیسے نہیں لیتا؟ اگر تو میں اپنی تنخواہ کے اندر کٹوتی کرواتا ہوں کہ بھائی میں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی تھی، میں 6 گھنٹے کے لیے آیا، لہذا مجھے 6 گھنٹے کے پیسے دیے جائے، 2 گھنٹے کے پیسے یہ اگر چھوڑ رہا ہے تو اس کا رزق حلال ہے، اس کی کمائی حلال ہے، اس کے بچے آگے جو ہے وہ اس کی فرما بردار بنیں گے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمانے پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ اس کی عادت یہ ہے
یہ 2 4 5 7 10 منٹ 15 20 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے یہ لیٹ جاتا ہے، اور جب تنخواہ لینے کی باری آتی ہے پوری تنخواہ لیتا ہے. کیا اس کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میں حلال کے ساتھ حرام بھی شامل کر رہا ہوں، اور یہ حرام وہ ہے کہ جو میرے حلال کے اثر کو بھی ختم کر دے گا. میں نے جس ٹائم کے اندر کام کیا ہی نہیں ہے، میں اس ٹائم کی تنخواہ کیوں لے رہا ہوں؟ ہمارے کاریگر حضرات جتنے ہیں، کوئی مشینیں ٹھیک کرتا ہے، کوئی پنکھے ٹھیک کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی موبائل ٹھیک کرتا ہے، جب یہ اپنے گاہک کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز ٹھیک ہونے والی ہے، حالانکہ وہ چیز خراب نہیں ہوتی، اور گاہک بیچارہ بولا بالا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا واقعی خراب ہے یا نہیں خراب، وہ کہتا ٹھیک ہے یار ٹھیک کر دو، اس کو پیسے لے لو اس کے. اب یہ جھوٹ بول کے جو کما رہا ہے، یہ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا تجارت کر کے کاروبار کر کے بتایا نہیں کہ کاروبار کس طرح کرتے ہیں؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر میرے آقا علیہ السلام تجارت کرنے کے لیے گئے تو آپ نے نیچے کی کھجوریں نکال کے اوپر کو کر دی. وہ لوگ کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا، یہ کھجوریں نیچے رکھنے والی ہیں، جو اوپر ہے وہ صاف ستھرا مال رکھنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صرف صاف ستھرا مال اوپر ہوگا، گاہک صرف اس کو دیکھے گا، کھجوریں خرید کے لے جائے گا، ساتھ میں اس کو وہ بھی جائیں گی جو اس نے دیکھی نہیں ہوگی، جو ردی مال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا. میں نے نیچے والی نکال کے اوپر اس لیے رکھ دی ہیں تاکہ لینے والے کو پتا ہو میں لے رہا ہوں تو کیا لے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس طرح تجارت کرنے کے بدلے میں وہ برکتیں عطا فرمائی. سیدہ خدیجہ خود فرماتی ہے میں نے بڑے تجارتی قافلے بھیجے، کبھی کوئی تجارتی قافلہ اتنا منافع نہیں لے کے آیا جتنا منافع یہ محمد کا قافلہ لے کر آیا ہے. یار اس طریقے پر چلو تو صحیح نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے تو رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرو، اس کے پیچھے چلو، دیکھو کہ انہوں نے زندگی کس طرح کی گزاری ہے. جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے تم بھی اس طرح کی زندگی گزارو. ماں باپ کو ان کے حقوق دو، بیوی بچوں کو ان کے حق دو، کاروبار کرو تو حلال طریقے سے کرو، زندگی گزارو تو درست طریقے سے گزارو، عبادات کے اندر ان کی اتباع کرو. اور اگر ان کی اتباع سے ہٹ کر تم کوئی اچھا کام بھی کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو قبول نہیں کرے گا.